الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین۔ پچھلے وقفے میں ہم نے ایمان بالآخرہ کے بارے میں ان تصورات کو جانا جو قرآن مجید نے مختلف لوگوں کے بیان کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ آخرت سے نچنت ہو گئے، بے خوف ہو گئے۔ اب یہ چیز سامنے آتی ہے، پھر آخرت کا صحیح تصور کیا ہے، ایمان بالآخرہ کیا ہے؟ تو میں نے ابھی سورہ حشر کے آخری رکوع کی کچھ آیات تلاوت کی ہیں جن میں خطاب ہے ان سے جو ماننے والے ہیں اللہ کو، رسولوں کو اور آخرت۔ انہیں فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ماننے والو تم تو اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی ہے، لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اس دنیا کی زیب و زینت، پھر نفس انسانی کی خواہشات، یہ آڑے آتی اور انسان کو اسی دنیا ہی کا چاہنے والا بنا دیتی۔ اس کے لیے ایک نسخہ دیا جا رہا ہے، ایک کلیہ معین کیا جا رہا ہے، اور حقیقت بھی وہی ہے۔ اس کو انسان سامنے رکھے تو بچ پائے۔ وہ کیا ہے؟ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ ہر نفس کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے۔ یہ چیز سامنے رہے انسان کے تو انسان بچ پائے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اسی کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے۔ یہی چیز ہے جو اصل فیصلہ کن ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ قرآن مجید میں اس چیز کو بار بار بیان کیا گیا ہے کہ یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ یَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ۔ اس دن ہر شخص کو آگاہ کر دیا جائے گا اس نے آگے کیا بھیجا، پیچھے کیا چھوڑ، کس کو مقدم رکھ کر زندگی گزاری اور کسے مؤخر کیا، کسے ٹال۔ یہی چیز ہے جو اصل فیصلہ کن ہے۔ دعویٰ تو یہ کرتا تھا کہ اصل زندگی آخرت کی وہ ہے جو ختم ہونے والی ہے، وایا باقی اسی کو مقدم رکھا، اسی کو سامنے رکھا، اسی کو ترجیح دی، یا یہ کہتا رہا لیکن اصل زندگی دنیا ہی کی زندگی کو سمجھ بیٹھا۔ یہ چیز ہے جو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہر شخص کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے وہ کل کے لیے آگے کیا بھیج رہا ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر جو ہے اس دن فیصلے ہوں۔ قرآن مجید میں اسی چیز کو بار بار یاد دلایا گیا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَنذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا، لوگو ہم تمہیں آگاہ کیے دیتے ہیں اس عذاب سے جو آیا چاہتا ہے۔ وہ محاسبے کا دن دور نہیں ہے، وہ بہت قریب ہے۔ اس دن کیا ہوگا؟ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ،
हर इंसान देख लेगा उसके हाथों ने आगे क्या भेजा था, उसकी कमाई क्या थी, उसने किस तरह जिंदगी गुजारी है, और वही असल में उसके लिए फैसले का मामला वही होगा कि जिसकी बुनियाद पर उसकी कामयाबी और नाकामी का मामला। अब देखिए किस तरह से कुरान मजीद ने इन चीजों को बयान किया है। फरमाया कुल्ला इंसान अलजमना हो तायरहू फी उनुके, हमने हर शख्स का नसीबा उसके गले में लटका दिया। हर शख्स अपना खुद नसीबा रकम कर रहा है। आज जैसे हम देखिए ये अपने अफाल और अपने अमाल को रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये डिस्कें निकल आई हैं जिस पे कितनी कितनी चीजें जो है रिकॉर्ड हो जाती हैं। यही समझ लीजिए, आज तो समझना बड़ा आसान है, अल्लाह ने यहां भी एक डिस्क लगाई जिस पे आपकी हर हरकत नोट हो रही है, और वो डिस्क इतनी हसास है कि सिर्फ आपके अक़वाल और अफ़ाल और अमाल को नहीं कर रही, आपके अंदर के एहसासात को भी रिकॉर्ड कर। यह है जो कुरान मजीद कहता है कुल्ला इंसान अलजमना हो तायरहू फी उनुके ही, हमने हर शख्स का नसीबा उसकी गर्दन में लटका दिया। वो खुद अपनी किस्मत रकम कर रहा है, खुद अपना जो है पूरा का पूरा अपनी जिंदगी का रिकॉर्ड तैयार कर रहा है। वनुखरिजु लहू यौमल क़यामत, क़यामत के दिन हम उसे निकाल लेंगे किताबन लिखी हुई सूरत में। वो जो भी रकम हो रहा है उसे प्रिंट करके सामने रख दिया जाएगा आपके अमाल नामे की सूरत में आपके, और कह दिया जाएगा इकरा किताबक, अपना लिखा हुआ खुद पढ़ लो। हमें कोई जरूरत नहीं है किसी गवाही के लाने के लिए, किसी और को जो है लाने के लिए। यह तुम्हारी कमाई तुम्हारे सामने है। इकरा किताब कफा बे नफ्स कल यौमा अलैका हसीबा, आज तुम्हारा नफ्स तुम्हारे हिसाब के लिए काफी है और किसी को जरूरत ही नहीं है पेश करने की। क्यों? जो कुछ भी तुमने कमाया है वही हमने तुम्हारे सामने रख दिया, और देखो हम इसके बारे में तुम पर जुल्म नहीं करें। यह है जो दूसरी जगह फरमाया ववुदिअल किताब, अमालनामा सामने रख दिया जाएगा और तुम देखोगे उसमें अपनी करतूतें देखकर, अपनी सरकशियां देखकर इंसान कांपेगा और बड़ी हसरत से कहेगा माले हाजल किताब, ये कैसा है लिखा हुआ है, इसने कोई ना छोटी चीज छोड़ी है ना बड़ी छोड़ी है, तो सारी की सारी रकम कर दी। और फरमाया हकीकत भी यही है वह वजदू मा अमिलू हाजिर, आएंगे जो कुछ भी किया होगा वही सामने, उसमें कोई कमी बेशी नहीं होगी, उसमें कोई जो है उसको बदला नहीं गया होगा, जो भी कमाया होगा सामने होगा। वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं कर। यह हकीकत है जो कुरान मजीद कहता है सामने रखो फिर बच पाओ। जो कुछ भी तुम्हारा किया हुआ है उसी के मुताबिक तुम्हारा हिसाब होगा, वही तुम्हारा अमालनामा जो है तुम्हारे हिसाब के लिए काफी। इंसान आज भूल में पड़ा हुआ है, उस दिन जब आंखें खुलेंगी और पता चलेगा यार जिंदगी तो असल ये है, वो तो कुछ भी नहीं जो गुजार कर आया है, लेकिन उस दिन की हसरत काम नहीं आए। आज आगाह कर दिया गया है कि उस हसरत से बचो और इस चीज को सामने रखकर जिंदगी गुजारो कि इसी की बुनियाद पर तुम्हारे फैसले होंगे और इसी की बुनियाद पर तुम्हारी जजा हो सकेगा। मगर ना उस दिन इंसान कहेगा या यकूलो या लैतनी कद्दम तो ले हयाती, हाय मेरी बदबख्ती, मैंने अपनी जिंदगी के लिए आगे क्यों ना कुछ भेजा। पता चलेगा असल जिंदगी तो ये है, वो तो कुछ भी नहीं था जो गुजार कर है, और वाकई इसकी कोई निस्बत उसके साथ है ही नहीं। ये पूरी जिंदगी जो गुजार कर गया है, दुनिया की भी बरज़ख की भी, ये ऐसे मालूम होगी जैसे दिन का कुछ हिस्सा गुजार कर आया हूं, पूरा दिन भी नहीं गुजार, और इसकी तो उस दिन से भी कोई निस्बत नहीं बनती, मगर ना वो तो ना खत्म होने वाली जिंदगी है
لیکن آپ کو معلوم ہے وہ حساب کا دن 50,000 سال کا ہے، اس سے کوئی نسبت نہیں بنتی اس لیے اس دن بڑی حسرت سے کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے میری بدبختی، میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کیوں نہ کچھ بھیجا۔ اور اس دن پتہ چل جائے گا کہ یہ وہ دن ہے جو پیشی کا ہے۔ اس دن یومئذ لا یعذب عذابہ احد ولا یوثق وثاقہ احد، کہ اصل پکڑ تو یہ ہے، اصل تو یہ ہے عذاب کہ جیسا عذاب پہلے نہیں دیکھا ہوگا، اور یہ پکڑ ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہی چیز ہے جس کو قرآن مجید کی دوسری صورت میں یوں واضح کیا گیا ہے کہ اس دن فیصلے کس بنیاد پر ہوں گے، کیا ہوگا جو معاملہ ہوگا۔ فرمایا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، وہ سب سے بڑی آفت وہ اس دن چھا جائے گی، وہ اس دن تمہارے سامنے آ جائے گی۔ انسان کیا کرے گا؟ یوم یتذکر الانسان ما سعی، انسان اس دن یاد کرے گا میں بھاگ دوڑ کاہے کے لیے کرتا رہا، میری بات کیوں ماری گئی تھی، میں نے کسے اصل سمجھ لیا؟ کیوں اس دن حقیقت سامنے آ جائے گی اور پتہ چلے گا زندگی تو اصل یہ ہے۔ وَبُرِّزَتِ الْجَحِیمُ لِمَن یَرَیٰ، اور وہ جہنم سامنے لا کر رکھ دی جائے گی ہر ایک کے دیکھنے کے لیے، جس سے آج آگاہ کیا جاتا ہے کہ آؤ بچنے کی کوشش کرو، اسے اپنے آپ کو بچا لو۔ فیصلے کس بنیاد پر ہوں گے؟ فَأَمَّا مَن طَغَىٰ، جس نے بھی یہاں طغیانی کی ہوگی، اور طغیانی وہی کرتا ہے جو اس آخرت کو بھول جاتا ہے، اس کو سامنے نہیں رکھتا، جو اپنی حدود سے نکل گیا ہوگا، دوسروں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے ہوں گے، اپنے فرائض میں کوتاہی کی ہوگی اور حقوق بڑھ کر لیے ہوں گے دوسروں سے۔ اور آپ کو معلوم ہے یہ دونوں چیزیں جو بھی کرتا ہے اچھی طرح علم رکھتے ہوئے کرتا ہے اور جانتے بوجھتے کرتا ہے۔ یہ اللہ نے اندر پیمانہ لگایا ہوا ہے۔ اسی وقت آگاہ کرتے تھا تم اپنا نہیں کھا رہے، کسی کا کھا رہے ہو۔ یہ اسی وقت آگاہ کرتا ہے تم اپنی ڈیوٹی پوری نہیں دے رہے اور معاوضہ پورا لے رہے ہو، تنخواہ پوری لے رہے ہو لیکن اپنے فرائض میں کوتاہی کر رہے ہو۔ یہ اسی وقت آگاہ کرتا ہے۔ انسان اسے دبا کر جو ہے جو کچھ بھی کرتا ہے لا علمی میں نہیں کرتا، جانتے بوجھتے کرتا۔ اس لیے اس دن جو ہے وہ جتلا دیا جائے گا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا، یہ کس لیے کرتا ہے؟ صرف یہ چند دن کی زندگی کی آسائشوں کے لیے، اس کے جو ہے مفاد اٹھانے کے لیے۔ تو فرمایا جس نے یہ کیا ہوگا فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ بن۔ اصل فیصلہ کون چیز یہ ہے، کرتے کیا رہے تھے؟ صرف یہ نہیں دیکھا جائے گا کس گروہ میں تھے، کون سی نسل میں تھے، کون سی زبان بولتے تھے، کن سے ساتھ تمہارا تعلق تھا، نہیں، دیکھا جائے تم نے کیا کیا تھا، زندگی کیسے گزاری تھی۔ تو فرمایا فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَیَاةَ الدُّنْیَا فَإِنَّ الْجَحِیمَ هِیَ الْمَأْوَىٰ، وہ جہنم اس کا ٹھکانہ بن جائے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، میری تو پیشی ہے، میرا حساب کتاب ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دن ہر شخص کو فردن فردن اللہ کے سامنے پیش ہونا، کلہم یاتی ہے یوم القیامت فردا، ہر شخص فردن فردن اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے لن تزولا قدم ابن آدم، کسی آدم کے بیٹے کے قدم نہیں ہل پائیں گے اللہ کے سامنے سے جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں خود جواب نہ دے۔ ہم نے تمہیں مہلت عمر دی تھی، کہاں گزاری، کن کاموں میں لگایا؟ ان میں سے خاص کر جوانی کا دور جب کرنے کی ہمت تھی کچھ، وہ تم نے کہاں بوسیدہ کی؟ اور دیکھو یہ سارے وسائل ہم نے ساری مخلوق کے لیے پیدا کیے تھے، کسی خاص گروہ کے لیے نہیں۔ یہ حساب دینا ہوگا کہ ان سے تم نے حصہ کیسے لیا، جائز سے کہ ناجائز سے، حلال پہ اکتفا کیا یا حرام خوری کرتے رہے۔ اور یہ جو کچھ بھی کرتا ہے انسان جانتے بوجھتے کرتا ہے اور لا علمی میں نہیں کرتا، تو اس کے بارے میں جواب دہی کرنی پڑے گی کہ کیسے کمایا تھا، کس طرح جمع کیا تھا، کیسے اسے حاصل کیا تھا، اس کے بارے میں جواب دہی کرنی پڑے گی۔ اور جو کچھ ملا تھا وہ لگایا کہاں، وہ اللہ کا فضل سمجھ کر حقوق کی ادائیگی میں لگایا یا اپنی محنت اور اپنا مال سمجھ کر نمود و نمائش پر لگایا؟
اور یہ بھی انسان آپ کو معلوم ہے، جو بھی کرتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ بھی جہاں تمہیں ملا ہوا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی عطا ہے، تمہاری محنت نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ زندگی دار الجزا نہیں، اس لیے صاف صاف اللہ تعالیٰ کا فیصلہ وہ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، جو اسی دنیا ہی کو ساری زندگی سمجھ کر اس پہ اپنے آپ کو کھپاتا ہے، لگاتا ہے، تو ہم جسے چاہیں اور جتنی چاہیں دیتے ہیں، اور یہاں نہ ملنا کوئی ظلم نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ دار الجزا نہیں، یہ دار الامتحان ہے، اور امتحان لینے والے کو پتا ہے جس نے پیدا کیا ہے میں نے اسے دے کر آزمانا ہے یا نہ دے کر آزمانا، وہ اسی حال میں رکھتا ہے، اتنا ہی دیتا ہے۔ اس لیے اللہ اسے اپنی عطا اور اپنا فضل قرار دیتا ہے، محنت نہیں قرار دیتا کہ تمہاری مزدوری۔ اگرچہ محنت کرنی فرض ہے، لیکن کسی چیز کا پا لینا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، وہ اللہ چاہے تو دیتا ہے، چاہے تو نہیں دیتا، اور ساری محنت غارت کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کس طرح زلزلے آتے ہیں، کس طرح طوفان آتے ہیں، وہ ساری کی ساری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ تو اگر یہ دنیا دار الجزا ہو تو یہ ظلم ہے کہ جو ہوتا ہے، نہیں، یہ دار الجزا نہیں ہے، اس لیے یہ غارت ہو جانا ظلم نہیں۔ کیوں؟ دار الجزا وہ آخرت ہے جس میں کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا، اور اسے پورا پورا اس کا صلہ جو ہے دے دیا گیا۔ یہ امتحان ہے جس کے لیے اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے نہیں دیتا ہے، اور یہ آزمائش کا سامان۔ فرمایا من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاھا مذموما مدحورا۔ ہاں، ہم نے دیکھ لیا کہ یہ دنیا ہی کا طالب تھا، لیکن لازم نہیں ہے کہ جو کچھ کرے اسے پالے، جتنا جی چاہے دیتے ہیں، جس کو جی چاہے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے جہنم ہے، اس میں ہم دھکے دے کر اسے داخل کر دیں گے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو آخرت کا چاہنے والا ہے اس کا طالب ہے، وہ بھی صرف خواہشوں سے نہیں ملے گی کہ امید لگا لیجیے میں بڑا چاہنے والا ہوں آخرت کا، نہیں۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا، جس نے اس کے لیے محنت بھی کی ہوگی، اپنے آپ کو کھپایا ہوگا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ اس پر مخلص ہوگا، صرف اللہ کے لیے کر رہا ہوگا یا آخرت کے لیے کر رہا ہوگا، تو وہ جو ہے جزا ملے گی۔ وگرنہ دنیا کے لیے کر رہا ہے تو نیکی بھی جو ہے وہ نیکی نہیں۔ مومن ہو، جانتا ہو، اللہ تعالیٰ کو مانتا ہو، اور آخرت کے لیے کر رہا ہو، فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُہُم مَشْکُورًا، ان کی محنت کا ہم پورا پورا صلہ دیں گے، بڑھا کر دیں گے، اور اس کی بڑی قدر کریں گے۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ، دیکھو ہم نے آخرت والوں کو بھی دے رکھا ہے، دنیا والوں کو بھی دے رکھا ہے۔ جو آزمائش کا سامان ہے وہ اللہ دونوں کو دیتا ہے۔ کیوں؟ وہ آزمائش کے لیے، یہ لازم نہیں ہے کہ آخرت کے چاہنے والے کو نہ ملے، نہیں، اللہ دے کر آزماتا ہے اسے، اور اس کے لیے محنت کر رہا ہے۔ تو کُلًّا نُمِدُّ ہَٰؤُلَاءِ وَہَٰؤُلَاءِ، ہم دنیا داروں کو بھی دیتے ہیں، آخرت والوں کو بھی دیتے ہیں۔ کیوں؟ یہ تیرے رب کی عطا اس وجہ سے نہیں روکی جاتی کہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا، اس لیے اللہ تعالیٰ دیتا ہے کیونکہ یہ آزمائش کا سامان۔ تو فرمایا یہ ہے جو اس دن حساب دینا پڑے گا، جو ملا تھا وہ کہاں لگایا۔ اور پانچواں سوال ہوگا جتنا علم تم تک پہنچا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ اور دیکھیے ہم میں سے کوئی ہوگا کہ جو اس دن کہہ سکے اللہ مجھے نہیں پتا چلا، مجھے نہیں علم ہوا کیا۔ اللہ کہے گا میری کتاب تیرے پاس موجود تھی کہ نہیں، اور وہ اسی طرح موجود تھی جیسے میں نے اپنے رسول پر نازل کی تھی۔ تو میں نے تو پورا بندوبست کیا تھا تمہارے علم کے لیے، تمہاری جاننے کے لیے، تمہاری ہدایت کے لیے۔ تو اس لیے آج عذر نہیں قبول ہوگا کہ میرے پتہ نہیں چلا، مجھے علم نہیں ہوا، نہیں، پوچھا جائے گا جتنا علم پہنچا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو آپ نے فرمایا یہ 5 چیزوں کا جواب ہر شخص کو خود دینا ہوگا اللہ کے سامنے، کوئی دوسرا اس کی جگہ پہ نہیں ہوگا۔ یہ فرمایا جا رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے روکا اپنے نفس کو اس کی خواہشوں سے۔ یہ ہے کہ اس میں جو خواہشیں جو اس پہ پابندی لگائے، اسے روکے، اس کو قابو میں کر لے، اس کو اللہ کا مطیع اور فرما بردار بنا لے، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت بن جائے گا۔ یہ ہے اصل پیمانہ
جس کی بنیاد پر اس دن کامیابی اور ناکامی ہوگی، کسی گروہ یا کسی فرقے یا کسی نسل میں ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، اس کی بنیاد پر جس نے یہ ساری ترجیح دی ہوگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کو سامنے رکھا ہوگا، وہ ہے جو اس دن کامیابی حاصل کرے۔ میں اسے ایک مثال سے سمجھایا کرتا ہوں بھائی، اور واقعی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس دنیا کی زندگی کی ہماری حیثیت کیا ہے جو اللہ نے ہمیں دے رکھی۔ علیحدہ ہے کہ انسان اسے سامنے رکھے یا نہ۔ دیکھیے آپ میں سے کتنے ہیں جو چاہتے ہیں سعودی عرب کا ویزا مل جائے، کتنی خواہش ہے، اور کتنے پیسے دے کر جاتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے وہ ویزا کتنی دیر کا ملتا ہے؟ وہ ویزا ایک وقت معین تک کے لیے ملتا ہے، مستقل نہیں ملتا۔ 1 سال کا مل جائے، 10 سال مل جائے، 50 سال کا مل جائے، وہ وقت معین تک کے لیے ملتا ہے، مستقل نہیں ملتا۔ اور جو بھی ویزا لے کر جاتا ہے پتہ وہاں کرتا کیا ہے؟ وہاں زیادہ سے زیادہ کماتا ہے اور کم سے کم کھاتا ہے، محنت بہت کرتا ہے، دن رات ایک کر دیتا ہے، پارٹ ٹائم بھی کر رہا ہوگا، اوور ٹائم بھی لگا رہا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کمائی کر رہا، لیکن کم سے کم میں گزارا کرنے کی کوشش کرتا۔ میں دیکھ آیا ہوں وہاں، واقعی جن کو یہ یاد ہے کہ ہم ویزے پہ آئے ہوئے، وہ جس طرح ہلکان ہو رہے ہیں وہاں، محنت کر رہے ہیں، اور جس طرح سے گزارا کر رہے ہیں، ایک ایک کمرے میں 8-8 10 بیٹھے، باری باری ڈیوٹی ہو رہی ہے اور باری باری جو ہے آرام ہو رہا ہے کہ تاکہ کم سے کم خرچہ ہے۔ اور میرا باہر جانا کام پہ جو ہے وہاں کمپنیز میں جانا ہوا، وہاں میں نے دیکھا کہ جو ٹرالے ہوتے ہیں سامان لانے میں، ان میں رائس رکھی ہوئی۔ اب وہ کتنے تپتے ہوں گے اس گرمی میں، لیکن کم سے کم میں گزارا ہو جائے، کرایہ نہ دینا پڑے، کسی طرح خرچہ کم ہو، ان میں رائس رکھی ہوئی۔ یہ ہے جو انسان وہاں پر جسے معلوم ہو کہ میں ویزے پہ آیا ہوا، وہ یہ کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ کماتا ہے لیکن کم سے کم کھائے۔ اپنی کمائی کا کرتا کیا ہے بھائی؟ جو اس نے کمایا ہے پیچھے بیچ، یہاں کہتا ہے پلاٹ لے لو، یہاں کہتا ہے پلازا بنا لو، یہاں کہتا ہے مکان بنا لو، حالانکہ کھپ وہاں رہا ہے، دن رات وہاں ایک کیا ہوا ہے، وہاں پاؤں پسارنے کی کوشش نہیں کرتا، وہاں سانسیں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کا یقین اسے مجبور کرتا ہے کہ یہ میرا دیش نہیں ہے، میں نے رہنا ہے تو جا کر پاکستان میں رہنا ہے، آنا نصیب ہو یا نہ ہو، لیکن یہ یقین ہے جو اسے مجبور کرتا ہے پیچھے بھیجنے۔ بس قرآن مجید اس زندگی کی یہی حقیقت ہے جو بیان کرتا ہے۔ اللہ نے ہمیں یہاں ویزے دے کر بھیجا ہے، یہ ہمارا دیش نہیں ہے، ویزے پہ آئے ہوئے، کسی کا سال کا ہے، کسی کا 10 سال کا ہے، کسی کا 50 سال کا ہے، مستقل کسی کا نہیں۔ ویزے کس لیے بھیجا ہے؟ یہاں زیادہ سے زیادہ کما کر کم سے کم میں گزارا کر کے وہاں بھیج لو، یہاں مستقل رہنا۔ کیوں؟ یہ تمہارا دیش نہیں، یہاں ویزے پہ آئے۔ اس لیے جب کوئی فوت ہو جائے تو کیا پڑھتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہیں سے آیا تھا وہیں چلا گیا، اور حقیقت بھی یہی ہے، یہاں کا رہنے والا تو تھا ہی نہیں۔ یہ ہے اس زندگی کا وقفہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے، یہ محدود ہے، معین ہے، مستقل نہیں ہے، یہ ویزا دے کر بھیجا ہوا ہے کہ تاکہ زیادہ سے زیادہ کمائی کر کے کم سے کم میں یہاں گزارا کر کے وہاں بھیج لو، یہاں مستقل رہنا ہے، یہ تمہارا دیش نہیں ہے، رہنے والی جگہ وہ۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب بھیجا تھا دنیا میں تو یہی کہا تھا نا، وَلَكُمْ فِيهَا مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اب جاؤ زمین پر، وہاں تمہارے لیے چند سالوں کا ٹھہرنا ہے، مستقر نہیں ہے، یہ متاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور سامان بھی ایک مدت کے لیے برتنے کے لیے ہے، وہ مستقل تمہارا ساتھ دینے والا ہے، واپس تمہیں یہیں آنا۔
تو یہ ہے اصل حقیقت جو قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، ویزے دے کر بھیجا ہے اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ کما کے کم سے کم میں گزارا کر کے تم وہاں بھیج لو، یہاں مستقر ہے۔ اور کوئی آدمی ویزا لے کر جائے سعودی عرب اور وہاں جا کر بھول جائے کہ میں ویزے پہ آیا ہوا ہوں، وہیں کمائے اور وہیں کھانا شروع کر دے، وہیں آسائشیں حاصل کرنی شروع کر دے، وہاں پاؤں پسار لے، پیچھے کچھ نہ بھیجے، بھول جائے کہ میں پاکستان سے آیا ہوں، تو جب ویزا ختم ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ اسے کان سے پکڑ کے نکال دیں گے نا، اور یہاں ایئرپورٹ پہ کوئی لینے جائے گا؟ کوئی نہیں، بلکہ آتے ہوئے کو جوتیاں پڑے۔ تمہیں موقع ملا تھا، گئے تو اسی لیے تھے، اور تم وہاں پہ جا کر بھول گئے، اسی کو سمجھ لیا اپنا دیش، اور اسی وہیں کماتے رہے اور وہیں جمع کرتے رہے، پیچھے تم نے بھیجا کوئی نہیں، تو یہاں تمہارے لیے کیا ہے؟ یہی ہے جو قرآن مجید کہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جس نے بھی اسی دنیا کو اپنی زندگی سمجھ لیا اور آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، پہلے آسمان سے ہی نیچے پٹخ دیا جائے گا، دفع ہو جاؤ، ہمارے لیے جنگ۔ اور جس نے بھیجا ہوا وہ بھی پیچھے مکان بنائے ہوئے ہوں، پلازے بنائے ہوئے ہوں، جب ویزا ختم ہوتا ہے تو جب وہ واپس آتا ہے تو جاتے ہیں ایئرپورٹ پہ لینے کے نہیں، ہاتھ ڈال کر لاتے ہیں بڑی آؤ بخت سے، اور کہتے ہیں بھائی یہ سنبھالو، تمہارا ہے، یہ تمہاری کمائی سے بنا ہوا ہے، یہ تمہارا ہی بھیجی ہوئی چیزیں جو ہے یہ پڑی ہیں۔ تو یہی ہوگا جس نے بھی اس آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری ہوگی اور یہاں بھیجا ہوگا، اسے کہا جائے گا سنبھالو، یہ تمہاری کمائی ہے۔ جزام بما کانوا یعملون، اللہ کہے گا یہ اسی کا بدلہ ہے جو تم نے کما کر بھیجا تھا، یہ اسی کا جو ہم نے تمہارے لیے تیار کر رکھا ہے، اسے سنبھالو۔ یہ ہے جو قرآن مجید نقشہ کھینچتا ہے، یہ ہے ہماری زندگی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس دنیا کی زندگی یہ اس لیے دی ہے کہ تاکہ اس آخرت کے لیے سامان کر لو، یہ نہ ہو کہ اسی میں گم ہو کر رہ جاؤ اور اسی کو ساری زندگی سمجھ لو، تو پھر ویزا ختم ہونے کے بہت برا حال ہوگا۔ یہ ہے جو نقشہ کھینچا ہے قرآن مجید نے سورہ کاف کے آخر میں۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کیا ہم تمہیں آگاہ نہ کریں اپنی کمائی کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا کون ہے؟ کمائی بڑی کی ہوگی، اس دنیا میں دن رات ایک کر دیا ہوگا، بھاگ دوڑ کی ہوگی پوری، جیسے ہم پوری طرح لگے ہوئے ہیں جس طرح سے اس کو گزار رہے ہیں، لیکن جو کچھ کمایا ہے اس کے لحاظ سے سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جس کی ساری بھاگ دوڑ گم ہو کر رہ گئی اسی دنیا کی زندگی، جو کچھ کمایا یہیں کے لیے کمایا، اسی کو سامنے رکھ کر اس نے پوری زندگی گزاری، یہیں کماتا رہا، پلازے بناتا رہا، مکان بناتا رہا، حویلیاں بناتا رہا، اور سمجھتا رہا میری زندگی بڑی کامیاب، دیکھو میں نے کتنا جو ہے بنا لیا ہے۔ تو فرمایا الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جس کی ساری باغ دوڑ گم ہو کر رہ گئی دنیا ہی کی زندگی میں، وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، اور اوپر سے بدبخت خیال کر رہا ہے میری زندگی بڑی کامیاب ہے، دیکھو میں نے کتنی کما لی۔ تو قرآن مجید کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ کفروا بآیات ربہم، یہ ہے جس نے اللہ کی آیتوں کا کفر کیا، بلقائے ہی، اور اس کی ملاقات کو بھول گیا کہ اس کے سامنے پیشی، اسی کو سارا سمجھ لیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، تو جو کچھ کمایا تھا وہ سارے کا سارا ضائع گیا، کہ وہ ساتھ جاتا ہی نہیں، وہ یہی کا یہی رہ جاتا ہے، جو کچھ بھی بنایا ہوا ہے وہ پیچھے والے گلشرے اڑائیں گے، حساب اسے دینا ہوگا، اور جن کی چاہت میں جو ہے اس نے کیا ہے وہ اس دن پہچانے کے بھی نہیں اسے کہ کون ہے کون، اس سے دور بھاگے۔ فرمایا یہ ہے جو سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والا ہے اپنی کمائی کے لحاظ سے، جس نے اسے ہی سارا کچھ سمجھ لیا اور ساری کمائی یہی کرتا رہا اور سمجھتا رہا میں بڑا کامیاب ہوں۔ تو فرمایا حبطت اعمالہم، تو اس کے تو سارے اعمال حبط جائیں گے، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن اس کے لیے ترازو بھی نہیں لگائیں، کاہے کو لگانا ہے؟
ترازو تو ہوتا ہے 19-20 کا فرق ہو تو اس کے لیے دیکھا نہ جاتا ہے ادھر ہے کہ ادھر ہے. جس کا وہ ہے ہی نہیں، اس نے دنیا ہی کی زندگی کو ساری سمجھ کر لیا، اس کو وہاں ترازو لگانے کی کیا ضرورت؟ اولئک الذین کفروا بآیاتہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا. یہ اس لیے نے جو ہے بدلہ دیا گیا ہے، یہ میری آیتیں پڑھ کر ثواب لیتا تھا، اس پر عمل کبھی نہیں کیا، اس نے کفر کیا، ان کو سامنے نہیں رکھا، اور یہ میرے رسولوں کا اور میری آیتوں کا مذاق اڑاتا. جو ماننے کے بعد اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو یہ مذاق کرنے کے مطابق. یہ ہے جو قرآن مجید کہتا ہے کہ دیکھو اس چیز کو سامنے رکھو، وہی کچھ ملے گا جو تم نے آگے دیکھا، تو تمہاری اپنی کمائی ہے جو اس نے کام کیا. اس لیے فرمایا واتقوا اللہ. آؤ اگر حقیقت یہی ہے تو آؤ اللہ کا تقوی اختیار کرو. پھر دوبارہ فرمایا آؤ اس کی نافرمانی چھوڑ دو، اس کی فرما برداری کو اختیار کر لو. کیوں؟ ان اللہ خبیر بما تعملون. جو بھی کر رہے ہو، جو تمہاری کمائی ہے، جس کے سامنے پیشی ہے، وہ تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف. وہاں کوئی دھاندلی نہیں ہو سکے گی، کوئی سفارش نہیں کام آئے گی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، کسی کو کوئی اختیار نہیں ہوگا وہاں تمہارے سامنے پیش ہونے کا. تمہاری جگہ پر تم ہی سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، اور جس سے سامنے پیشی ہونی ہے وہ تمہاری ایک ایک حرکت سے واقف ہے. بس بصیر بما تعملون خبیر بما تعملون. وہ دیکھ رہا ہے تمہاری ہر ایک حرکت کو، اور اس کے نوٹس میں ہے جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، وہ خبیر ہے. یہ ہے جو قرآن مجید تصور دیتا ہے اس آخرت کا. اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو کہ جو کچھ بھی تم نے آگے بھیجا وہی تمہارے کام آئے. اس کا تقاضا کیا ہے؟ آؤ اللہ کی فرما برداری اختیار. بھیجنا کیا آگے اچھی طرح جان دی. جو شخص بھی اللہ کو مان کر، اس کے رسول کو مان کر، اور آخرت کو سامنے رکھ کر جو کچھ بھی یہاں عمل کر رہا ہے اللہ کی حدود کے دائرے کے اندر، اللہ کی اطاعت کے دائرے کے اندر کر رہا ہے، تو اس کا ہر عمل آخرت کا سرمایہ. اس کا سونا بھی بندگی، اس کا جاگنا بھی بندگی، اس کا کام کرنا بھی بندگی. جو کچھ بھی کر رہا ہے اگر اللہ کی حدود کے اندر کر رہا ہے تو یہ سارے کا سارا آخرت کا سرمایہ. اور اگر اپنے نفس کے تحت کر رہا ہے، اللہ کی حدود کو پھلانگ کر اس کے مطابق کر رہا ہے، اس کی چاہت کے مطابق کر رہا ہے، تو یہ دنیا کا سرمایہ خواہ کو نیکی کر رہا ہو، خواہ ظاہری طور پر جو ہے وہ معلوم ہو رہا ہو کہ نیکی کما رہا ہے، لیکن اگر خواہش نفس کے تحت ہے، اللہ کی حدود سے باہر ہے، اس کے مطابق نہیں ہے، تو یہ سارا دنیا کا سرمایہ ہے اور آخرت کا نہیں ہے. یہ ہے جو اصل آگے بھیجنے والی چیز ہے کہ انسان اللہ کا تقوی اختیار کرے، اس کی نافرمانی چھوڑ کر فرما برداری کے دائرے میں رہے، تو اس کی ہر چیز جو بھی عمل کر رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، وہ سارے کا سارا آخرت کا سرمایہ، اور وہاں اسے جو ہے مل جائے. یہ ہے جو قرآن مجید کہتا ہے کہ اس کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو تبھی کامیابی ہے. تو فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. دیکھو ماننے والو، ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دی. تو جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو پھر انسان نہیں رہتا، پھر حیوان بن جاتا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نقد سزا دیتے ہیں یہاں جو اللہ کو بھول جائے. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ انہیں اپنے آپ سے بھلا دیتا ہے. وہ جو ہے پھر حیوانی زندگی گزارتا ہے، انسانی زندگی نہیں گزارتا. کیوں؟ جب اللہ کو بھلا دیا تو کس کے لیے کرے گا؟ اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی نسل کے لیے، اپنے آرام کے لیے. یہی اس کی زندگی کا مقصود بن جائے. جس کے لیے حیوان اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، حیوان بھی تو اسی لیے کھپا رہا ہے، اپنے پیٹ کے لیے، اپنی نسل کے لیے اور اپنے آرام کے لیے. تو جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو پھر وہ حیوان بن جاتا ہے، وہ حیوانی زندگی گزارتا ہے. اور حیوانی زندگی اگر انسان ہو کر گزارتا ہے تو پھر آپ کو معلوم ہے
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے پھر جہنم تیار کر، جن کو ہم نے صلاحیتیں بھی دی، جن کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، جنہیں سماعت دی، جنہیں بصارت دی، وہ ان سے کام نہیں لیتے اور ان سے وہی کام لیتے ہیں جو حیوان لے رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان بھی ساری ان چیزوں کو صرف اس نقطہ نظر سے دیکھتا ہے کھانے والی ہے کہ نہیں، میرے لیے مضر ہے کہ نہیں، صحت مند ہے، میں اسے استعمال کروں کہ نہ کروں، اپنے آپ کو بڑھاؤں کہ، اگر اسی نقطہ نظر سے کر رہا ہے تو حیوان کے نقطہ نظر سے کر رہا ہے، انسان کے نقطہ نظر سے نہیں کر رہا۔ انسان کے نقطہ نظر سے ہے کس نے پیدا کیا ہے، کس نے یہ بھیجی ہے، کس کی یہ مہیا کی ہوئی ہے، تو انسان تو اس پہ بھی غور و فکر کرتا ہے، اس کی طرف ہی اس کی توجہ ہوتی ہے اور پھر وہ دینے والے کا شکر بھی ادا کرتا ہے۔ لیکن جب اللہ کو بلا دیتا ہے تو پھر حیوانی زندگی گزارتا ہے، پھر انسانی زندگی نہیں، جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ وَالْجِنِّ وَالنَّاسِ، ہم نے ایک اکثریت جو ہے جنوں اور انسانوں کی جہنم کے حوالے کر دینی۔ کس لیے؟ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے انہیں سوچنے کی صلاحیت دی تھی، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے آنکھیں دیکھنے کے لیے دی تھی، اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے کان سننے کے لیے دیے تھے، اس نے کبھی سنا ہی نہیں۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ، انہوں نے حیوانوں جیسی زندگی گزاری ہے، بلکہ ان سے بھی گئے گزری۔ کیوں؟ ان کو ہم نے صلاحیتیں دی تھی، حیوان کو تو یہ صلاحیتیں دی نہیں، لیکن انہوں نے پھر بھی وہیں جا کر زندگی گزاری ہے ویسی ہی جیسی حیوانوں کی زندگی ہے، تو یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں اور اسی پاداش میں ہم جہنم کے حوالے کر دیں گے۔ تو یہ ہے جو فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے ماننے والو کہیں تم بھی ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بلا دیا۔ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو ایسے لوگوں کو پھر اللہ تعالیٰ اپنے آپ سے غافل کر دیتا ہے، وہ انسان نہیں رہتے، حیوان بن جاتے ہیں اور اسی اپنی خواہش نفس کے تحت اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہ ہیں جو اصل نافرمان۔ اب دیکھ لیجئے، ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ اللہ کے بڑے چہتے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں، فلاں نسل میں پیدا ہو گئے ہیں، فلاں سعادت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو مان کر پھر وہی زندگی گزار رہا ہے جو نہ ماننے والوں کی، تو اصل مجرم یہ ہے۔ کیوں؟ اس کے علم میں ہے، یہ دعویٰ کر رہا ہے ماننے کا، یہ ان چیزوں کو تسلیم بھی کر رہا ہے اور پھر بھی ان کی زندگی ویسے گزر رہی ہے جیسے نہ ماننے والوں۔ اور آج اپنا جائزہ لے لیجئے کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، بلکہ ایک حساب سے دیکھیں تو ان سے بھی بدتر گزر رہی ہے۔ وہ نہ ماننے والے تو دنیا کے کسی اصول کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتے ہیں، لیکن آپ کو معلوم ہے ماننے والوں کو دنیا کا قانون کبھی مجبور نہیں کر سکتا۔ ماننے والوں کو صرف آخرت ہے سامنے رہے تو بچ سکتے ہیں، مگر نہ دنیا کے قانون کی کوئی قدر نہیں۔ اور آج اب دیکھ لیجئے ہماری زندگی ان سے بھی بدتر گزر رہی ہے کہ جو نہ ماننے والے ہیں۔ یہ ہے جو قرآن مجید کہتا ہے کہ اصل مجرم تو یہ ہیں، اصل نافرمان تو یہ ہیں جو مان کر پھر وہیں پہنچ گئے ہیں کہ یہاں نہ ماننے والے۔ بھائی فرق کتنا پڑتا ہے بھائی، حرام حلال کی تمیز کر کے زندگی گزارنے میں اور نہ کر کے اللہ کی پابندیاں، کوئی خاص فرق نہیں پڑتا، اچھی طرح جان دی۔ یہ دھوکہ ہے کہ دنیا کے سامان کو، اس کی چکا چوند کو ہم سمجھ کر سامنے رکھ کر دیکھتے ہیں یار یہ تو بڑا شاید آرام میں ہے، یہ بڑی اچھی زندگی شاید گزار رہا ہے، جس کے پاس کار ہے، جس کے پاس کوٹھی ہے، یہ تو شاید بڑا سخی ہے اور بڑا ہی جو ہے دنیا۔ اچھی طرح جان لیجئے یہ دنیا جتنی بھی کسی کو مل جائے اتنا ہی زیادہ تفکرات اور غم میں مبتلا کرتی ہے، کبھی کسی کو تسکین نہیں دیتی۔ کوئی فرق نہیں یہاں پڑتا، بلکہ جن کے پاس زیادہ دولت ہے، زیادہ دنیا ہے، وہ اتنے ہی زیادہ مگن ہیں، اتنے ہی زیادہ اس میں کھبے ہوئے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی پھر ویسا ہی ان کو کر دیتا ہے، اسی طرح ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت الدنیا ہمہ، جو دنیا ہی کو اپنا غم بنا لیتا ہے، جعل اللہ فقر بین عینیہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان فقیری لکھ دیتے۔ یہ دنیا جتنی کسی کو مل جائے اتنی ہوس بڑھتی،
उतनी ही और ज्यादा उसकी चाहत पैदा होती है। कभी किसी को तस्कीन नहीं देती, इससे तसल्ली नहीं होती। जिसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, एक वादी भी सोने की हो जाए तो कभी सेटिस्फाई नहीं होता, कहता दूसरी भी मेरी होनी। और यही हवस है जो फिर आगे बढ़कर जो है इंसान को और ज्यादा, और वो जिंदगी उनके लिए अजीरन बन जाती है। गरीब आदमी तो जो है वो तो रात को जो है पांव पसार कर सोता है, उसे कोई डर नहीं होता। गरीब अमीर को रात को भी नींद नहीं आती, रात को भी वही तो फकरात होते हैं, ये गया वो आया उधर गया, कोई लूट ना ले, उसमें रात को भी नींद नहीं आती, स्लीपिंग पिल्स लेकर सोना पड़ता। ये है वो अल्लाह ताला फिर उसके साथ मामला ऐसा करते हैं कि उसकी दोनों आंखों के दरमियान फकीरी लिख देते हैं। फयुस्बिहु फकीरन व यमसी फकीरा, उसका घर भरा हुआ होता है लेकिन वो सुबह भी फकीरी की हालत में करता है, शाम भी फकीरी की हालत। क्यों? उसकी हवस पूरी नहीं होती, उसकी चाहत पूरी नहीं होती। वह फर्रा का शमला हो, और अल्लाह उसके कामों को बखेर देते, हलकान हो रहा होता है, दिन रात एक किया हुआ होता है कि मैं किस तरह से ऐसे पालूं। लेकिन वलम यातिहि दुनिया इल्ला मा कुद्दिरा लहू, दुनिया में से वही मिलता है जो अल्लाह ने उसके लिए मुकद्दर कर। क्यों? ये आजमाइश का सामान है, और अल्लाह ताला जिसे चाहता है देता है, जिसे चाहता नहीं देता, लेकिन उसकी आजमाइश होगी। ये है वो मामला कि ये दुनिया किसी को भी तस्कीन नहीं देती, उतना ही फिक्र ज्यादा बढ़ जाता है, उतने गम ज्यादा बढ़ जाते हैं जितनी ज्यादा दुनिया। हम तो समझते हैं बड़ी ठाठ में। मन कानत आखिरत हम्महू, मन आखिरत हम्महू, और जो आखिरत को अपना गम बना ले कि मुझे तो आखिरत चाहिए, वहां की कामयाबी चाहिए, या अल्लाह गिना फी क़ल्बिही, तो अल्लाह उसके दिल में गिना पैदा कर देते, उसे फिर दुनिया की जेबो जीनत ये जो है वो मायल नहीं करती, उसकी कदर नहीं रहती उसके दिल में इन चीजों की। वो थोड़ा सा पाकर भी बड़ा सेटिस्फाइड होता है कि जिंदगी गुजर रही है, ये वक्त पास हो रहा है, उसे पता है ये वक्त पास करने का मामला है, चंद दिनों की बात है। तो अल्लाह ताला उसके दिल में बेरगबती पैदा कर देते हैं इस दुनिया की, अगर वाकई उसका इरादा से। वह जमा शमलाहू, और अल्लाह उसके कामों को समेट देते, उसे छोटे छोटे कामों की फिक्र ही नहीं रहती, उसके लिए हलकान नहीं हो रहा होता। वह यातिहि दुनिया वह राग़िमतुन, और दुनिया में जो अल्लाह ने आजमाइश का सामान उसके लिए लिखा हुआ है वो जलील होकर उसके पास पहुंच, वो उसे मिलकर है। ये है मामला जो फरमाया जा रहा है, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उनकी तरह ना हो जाए जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। फअन्साहुम अनफुसहुम, फिर अल्लाह उन्हें अपने आप से गाफिल कर देता है। वउलाइका हुमुल फासिकून, और असल नाफरमान ये। तो मैं कहा करता हूं भाई इतना की फर्क पड़ता है, गरीब रोटी खा लेता है, अमीर जरा डबल रोटी खा लेता है, और कितना फर्क। हाँ, उसे रोटी पचती नहीं, जब रोटी पे गुजारा करना पड़ता है। इतने तफक्करात होते हैं कि रोटी हजम ही नहीं होती, जब रोटी खानी पड़ती। मैं अपने तजुर्बे की बुनियाद पर ये कह रहा हूं, मुझे इसका तजुर्बा हुआ। एक साथी थे हमारे, बड़े ही अंजुमन के साथ तावन करने वाले और बड़े एक्टिव थे उन दिनों में। तो एक दिन उन्होंने, मैं उनके पास बैठा हुआ था, जिक्र किया, यार कोई आदमी नहीं मेरा हिसाब किताब देखने के लिए, यहां हो तो मेरे दुकान का हिसाब किताब जो है मेरी गैर हाजिरी में देखे रहे। मैंने कहा यार मैं भी कुछ जानता हूं थोड़ा सा, तो मैं आते हुए आपके पास जो 1 घंटा लगा दिया करूंगा, मैं देख दिया करूंगा ऐसे। तो मैंने वो शुरू कर दिया थोड़ा बहुत देखना। वो दोपहर का खाना घर से लाता, वर्करों के लिए भी अपने लिए भी। उनके लिए वो सब्जी और सालन और रोटी होती थी, अपने लिए डबल रोटी। तो मैं कहता है मलिक साहब ये क्या? कहता वो पैदी ही नहीं, इसी पे गुजारा करना। ये है जो फर्क वाकई होता है, इससे वो सोना चांदी नहीं खाते, इतना इस दुनिया का गम लगता है कि उन्हें रोटी भी नसीब नहीं होती।
لیکن اچھی طرح جان لیجئے وہاں بہت بڑا فرق ہونے والا، وہاں اتنا فرق نہیں ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، وہ جنت والے اور دوزخ والے ایک جیسے نہیں ہوں گے، وہاں وہ بہت بڑا فرق ہوگا۔ کون ہے اللہ کو سامنے رکھ کر اس قیامت کے دن کے حساب کو زندگی گزار رہا ہے، اور کون ہے جس نے اسے بجا لیا ہے، تو وہاں وہ نتیجہ نکلے کر رہے گا۔ وہ جنت اور دوزخ والے ایک جیسے نہیں ہوں گے، وہ بہت برا عذاب ہے اللہ کا، وہ کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، اور اس کی پکڑ جو ہے وہ کبھی کسی کے تصور میں نہیں آئی ہوگی۔ وہ ہے جو وہاں پر ہونے والا ہے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، وہ جنت والے ہیں جو اصل کامیاب ہونے والے ہیں، اور وہ وہی ہوں گے جنہوں نے اس چیز کو سامنے رکھ کر زندگی گزاری ہوگی کہ اللہ کے سامنے پیشی ہے، اور انہوں نے نظر رکھی ہوگی کہ میں آگے کیا بھیج رہا ہوں، کیوں انہیں یقین ہے وہی ملنا ہے جو اللہ تعالیٰ کو میں نے آگے بھیجا ہے، وہی اس کے ہاں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ کسی کا نہیں بنتا اسے دے دیا جائے، اور یہ نہیں ہوگا جس کا بنتا ہے اسے نہ دیا جائے، نہیں، وہاں یہ نہیں ہوگا۔ وفیت کل نفس ما عملت، ہر نفس کو اس کا کیا ہوا پورے کا پورا جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور دینے والا خوب جانتا ہے کہ تم نے کیا، اس کے ہاں کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، اس کے ہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس حق کو باطل کر دے۔ اور تیرا رب کسی پر ظلم، لا ظلم اليوم، اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا، اور ہر شخص کو وہ مل جائے گا جو اس نے کمایا ہوگا، اسے کیا ہوگا۔ یہ ہے تصور جو قرآن مجید اس آخرت کا دیتا ہے کہ اسے سامنے رکھ کر زندگی گزارو، کیونکہ تمہاری اپنی کمائی تمہارے کام آنے والی، کوئی دوسرا تمہاری جگہ پیش نہیں ہوگا، کوئی کسی رنگت کی وجہ سے، کسی علاقے کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، یہ تو اللہ نے پیدا کیا، یہاں جی چاہے کسی کو پیدا کیا، اس میں تمہارا دخل ہی کوئی نہیں۔ وہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے شام کو نہیں دیکھتا، وہ اندر کو دیکھتا ہے، تمہارے اندر کیا ہے، وہاں پر یقین ہے کہ نہیں، اور اسی کی بنیاد پر جو تم نے کیا ہوگا اسی کے مطابق کامیابی اور ناکامی ہے۔ یہ ہے وہ تصور جو قرآن مجید دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے سامنے رکھ کر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے تاکہ وہاں پر کامیابی مل سکے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف۔